حکومت سازی یہ جو اب شروع ہو چکی ہے، اس میں جو میں نے کہا کہ جو پارٹیز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کنفیوژن ہے. کیا کرنے جا رہی ہے آخر پی ٹی آئی ہے کون؟ بہت شکریہ آپ کا مدیہ. آپ کو ہم چلتے پھرتے ادھر ادھر آتے جاتے تو دیکھتے ہی تھے، لیکن یہ کہ موقع ملے گا کہ ہم بیٹھ کے اکٹھے پروگرام کریں گے. اٹس اے پلیجر. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ساتھی اینکر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے بھی آج وہی سب کچھ لاحق ہے جو انہیں کل لاحق تھا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ میری جگہ بیٹھے بھی ہوں یہاں پہ. اینی وے، دیکھیں وہ اسموگ سے جان چھٹی سی اللہ اللہ کر کے تو یہ فلو نہیں چھوڑ رہا. جس دوسرے آدمی کو دیکھیں اس کی ناک بھی چل رہی ہے، میری طرح سے آنکھیں بھی چل رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ عذاب سے بھی جان جلدی جو ہے لاہور کے شہریوں کی چھوٹے. جی آ جائیے. آپ نے جس سمت اشارہ کیا ہے حکومت سازی، یقینی طور پہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومت سازی کا. اور خاص طور سے جب سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے تو پھر یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر تو کلیئر میجارٹی کسی کو مل جائے تو پھر تو کچھ نہیں. جس طرح پنجاب میں اب صورتحال ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کہ مریم نواز کی اگر واقعی شی از گوئنگ ٹو بی دا چیف منسٹر تو ان کا راستہ ہموار ہے، بیکاز دے ہیو گاٹ دا لارجسٹ نمبر آف سیٹس. ٹھیک ہے جی. مگر سینٹر میں ایسا صورتحال نہیں ہے. دیگر دو صوبوں میں بھی صورتحال بالکل واضح ہے. سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی سویپنگ میجورٹی ہے. یہی حال کے پی کے میں انڈیپینڈنس کا ہے. اگر ہم جرات کر کے کہیں کہ پی ٹی آئی کا ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے. مگر سینٹر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ راج کس نے کرنا ہے، لیجسلیشن کس نے کرنی ہے، اکانومی کے معاہدے کس نے کرنے ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے ڈیل کس نے کرنا ہے، تو وہ ہے مرکزی حکومت. اب وہاں کیا صورتحال؟ وہاں صورتحال یہ ہے کہ سنگل پارٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیپینڈنٹس ہیں، جن کو سب سے پہلے تو ایک سیاسی چھتری چاہیے. جمہوریت میں انڈیپینڈنٹس ڈائریکٹلی بیٹھ کے نہ پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کور ہونا ضروری ہے. ان سے چونکہ سپریم کورٹ کے ذریعے بلہ بھی چھن گیا تھا اور ان کی شناخت بھی چھن گئی obviously الیکشن رولز کے تحت. تو پہلے ہم نے یہ سنا کہ جی وہ جا رہے ہیں پاکستان میں یعنی مرکز میں حکومت بنانے جماعت اسلامی کے ساتھ. آپ کو یاد ہے یہ بازگشت آپ نے بھی سنی ہوگی. پھر کیا ہوا کہ جماعت اسلامی کی جو 2 سیٹیں تھیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئیں. لیکن انہوں نے معاہدہ ان سے یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم سینٹر میں بھی آپ کے ساتھ حکومت بنائیں گے اور صوبوں میں بھی آپ کے ساتھ مل کے بنائیں گے. تو جماعت اسلامی نے پھر یہ کہہ کے یہ آفر بھی ریجیکٹ کر دی اور اس کو رول آؤٹ کر دیا کہ یہ چونکہ اپنی زبان سے پھر گئے ہیں لہٰذا ہم تو ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. دوسرا جناب علامہ ناصر صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پریڈومیننٹلی شیعہ آرگنائزیشن ہے، لیکن انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پھر ایک تیسری درفنتنی چھوڑی گئی کہ نہیں جناب ہم تو پارلیمانی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اصل میں کیا ہوگا یہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے، لیکن 2-3 باتیں کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک کہتا ہے ہم پیپلز پارٹی سے گفتگو کریں گے، دوسرا کہتا ہے ہم تو نہیں کریں گے. ایک کہتا ہے ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کریں گے، تیسرا کہتا ہے کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ انہوں نے اپنے رفقا کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے جس میں حمداللہ صاحب شامل ہے، حافظ عبداللہ اور غفور حیدری صاحب. تو میرا خیال ہے ہماری گفتگو کے دوران ہی کسی وقت شاید یہ رابطے جو ہیں وہ ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہی تردید کر رہے ہیں اور پھر وہی ملاقات کے لیے بھی جا رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ تردید پر ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایک عجیب کنفیوژن ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں تو انہیں بھی بات سمجھنے میں آزادی ہوگی. یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کئی دھڑے ہیں. ایک وکلاء کا دھڑا ہے، ایک وہ جو سینئر لیڈرشپ تھی جو اس وقت غائب ہے جن کے نام اب مختلف عہدوں کے لیے لیے جا رہے ہیں، اور ایک وہ جو باقیات ہیں جن میں علی گوہر صاحب ہیں، جن میں اسد کیسر صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ. تو 3 دھڑے مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ہر ایک اپنی قوت یہ دکھا رہا ہے کہ جی مجھے تو خان صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا خان صاحب ایک سانس میں 3 باتیں کر رہے ہیں یا یہ ان کی آپس کی لڑائیاں؟ یہ تو وقت طے کرے گا جب الٹیمیٹ بات جو ہے وہ سامنے آئے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور درفنتنی انہوں نے چھوڑی کہ نہیں جی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جی ٹھیک ہے. ایک طرف اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کیا ہے نا کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، فیصلہ کس سے کرائیں کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے اصل میں. پی ٹی آئی چاہتی کیا، اس کا سٹانس کیا، ابھی تک عوام کو یہی سمجھ نہیں آتا. اچھا جی. دوسری طرف دیکھیے جی
کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، وہ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب جناب ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں نا تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس لیے مسالہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں انہی کی ہیں، ہم صرف دہرا رہے ہیں۔ کس نام سے پکارتے تھے مہاتما خان صاحب، وہ مولانا فضل الرحمان کو یاد تو ہوگا جی، ہم یہاں دہرائیں گے نہیں اس لیے کہ ہمیں اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن برے برے ناموں سے ان کو کھلے عام جلسوں میں، ایک تو ہوتا نا آپ نے گھر میں کوئی بات کر لی وہ باہر نکل آئی، جلسوں میں اس نام سے پکارتے تھے۔ کس منہ سے جا رہے ہیں اسی مولانا فضل الرحمان کے پاس؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کتنے گٹس چاہیے اس بات کے لیے کہ جس کو آپ برہنہ ناموں کے ساتھ بلاتے رہے ہوں، اس کے پاس اب آپ امداد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے حکومت سازی میں۔ از دیٹ رائٹ؟ ایگزیکٹلی، یعنی کہ کسی سے بات نہیں کروں گا، صرف بات کریں تک کا ایک سفر ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا جی۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی فلٹریشن جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ سوری جناب، میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا بھی حال کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آ جائیں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ مولانا سے کیا ایکویشن بنے گی، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تو میرے خیال سے اگر ہمارے پروگرام کے بیچ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی تو ہم یقینی طور پہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے ایک اپڈیٹ میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، جو مسلسل وہ کہتے آ رہے ہیں الیکشن ڈے سے، اس کا فائدہ وہ کہتے ہیں صرف نون لیگ کو ہوا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ذرا مطلب آپ مجھے لے آئے اسی طرف پکڑ کے جو گفتگو ہم اب کرنے جا رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں دھاندلی پر، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات کہنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے اس قوم پر جو احسانات کیے ہیں وہ تو گنوانے چاہیے نا۔ پہلا ان کا احسان یہ تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے پاکستان کی فوج کو سیاست میں لے کے آئے۔ یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، بہت غلط ہے۔ طریقہ کار یہ غلط تھا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ بات سچ ہے۔ سو مچ سو کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے اس قوم کو یہ بتایا کہ میں تو مجبور تھا، حکومت تو اور باجوہ صاحب چلا رہے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے تو رپورٹ بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری طرف اب آپ امریکہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو پھر گھسیٹ رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں کہ یہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں اور نگرانی بھی کریں اس کی، ٹھیک ہے جی؟ یہ وہی امریکہ ہے نا جس کے بارے میں مہاتما خان نے کہا تھا کہ اس نے سازش کی میرے خلاف، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ سازش جو ہے امپورٹ نہیں ہوئی تھی، یہ تو لوکل انڈیجنس تھی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب یہاں پر اس فوج میں میر صادق بھی ہوتے ہیں، میر جعفر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ تو محسن نقوی نے میری حکومت گرا دی ہے، یاد ہے آپ کو یہ؟ تو کس بات کا آپ کی یقین کیا جائے؟ امریکہ کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے فارن آفس نے کہا کہ یہ جو نتائج ہیں ہم اس کے اوپر قائم ہیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا آپ اپنی ناک بیچ میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا جو آپ نے بھی بتایا بھی ہمارے ناظرین کو کہ کامن ویلتھ کی جو ٹیم آئی تھی، کافی لوگ تھے اس میں، انہوں نے کوئی 100 کے قریب پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا، انہوں نے پورے پروسیس کو مانیٹر کیا بیٹھ کے الیکشن کمیشن میں، اور یہ قرار دیا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ شفاف ہوئے ہیں اور ماضی کے کسی بھی الیکشن سے بہتر تھے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میرے خیال سے اگر ہم امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اسپوکسمین پر جائیں تو وہ تسلسل سے 2 باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تشویش ہے، یہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن وہ اسی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیٹ مینز وہ ایک سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کو دیکھ لیں یہ ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے نتیجے میں حکومت بنے گی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اشتراک سے بات کریں۔